بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک مومن مومن کا بھائی ہے، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ ہم آستانہ بدر الہند حضرت بہاؤالدین صاحب، ان کا مزار بنہیر ضلع بلند شہر میں ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے آستانے سے ایک پیغام ہم پوری امت کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے فیض سے ایک ایسا پیغام آپ تک پہنچ جائے کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ اب میں خاص باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اولیاء اللہ کے فیض، اللہ رب العالمین فضل و کرم فرماتا ہے اپنے خاص بندوں کے توسل سے، وسیلے سے۔ تو خاص پیغام یہ ہے، آپ کے پاس اس زمانے میں پیسوں کی کمی نہیں، لیکن ہاں یہ بھی کہا جائے کہ کنجوسی کی بھی کمی نہیں، تو بھیجا نہیں ہوگا بلکہ بجا ہوگا۔ پیسوں کی بھی کمی نہیں تو کنجوسی کی بھی کمی نہیں۔ لیکن اس زمانے میں زکوٰۃ نکالنے سے آدمی ڈر رہا ہے۔ جیسے 1 لاکھ میں 2,500 ہوتی ہے، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ، تو کتنے لوگ تو اندر سے وہ ہو چکے ہیں، بالکل نکل چکے ہیں، یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں۔ ظاہر میں کلمہ ضرور پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نکالنے میں موت آتی ہے۔ ان کے پاس پیسہ ہے کروڑ، لیکن نہیں نکالے۔ ان سے کہ بھائی 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ ہے، تو 2.5 لاکھ کا 2.5 نکال دیں گے، سوچیں گے ہو گئی زکوٰۃ، یا 10,000 یا 20,000، جبکہ پوری زکوٰۃ ہوگی 2.5 لاکھ 1 کروڑ پر۔ تو آج ایسے بہت لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالنے میں بہت زیادہ ڈر رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں کیا تعلق؟ جو زکوٰۃ نہیں نکالیں تو وہ اپنے گھر بیٹھیں، ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ ہمیں نہ بلائیں، مجھ سے رابطہ بھی نہ کریں۔ جو کروڑوں روپیہ ہوں اور 2.5% زکوٰۃ نکالیں تو مجھ سے بات نہ کریں، اگر سنیں تو مجھ سے بالکل بات نہ کریں۔ اس لیے جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ فرض ہے، لیکن آج لوگ نہیں نکالتے۔ اگر نہیں نکالتے اور معلوم ہے کہ ہمارے پاس 1 کروڑ ہے، 50 لاکھ ہے، اور ہم 1.25 لاکھ نہیں نکالیں گے 50 لاکھ میں، تو وہ مجھ سے بات نہ کریں، مجھے گھر بھی نہ بلاویں۔ اور جو ہمارے مرید نماز نہیں پڑھتے ہوں وہ بھی مجھ سے بات نہ کریں، نہ کبھی فون کریں۔ خبردار، وہ مردود ہیں، ابلیس صفت لوگ ہیں، ابلیس صفت لوگ ہیں، مردود لوگ ہیں جو نمازیں قضا کرتے ہیں۔ وہ ہرگز مجھ سے بات نہ کریں، کبھی فون پہ نہ بلائیں، وہ مردود ہیں۔ میں انہیں مردود کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ کون سے جانور سے؟ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہیں، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ نے قرآن میں 700 جگہ فرمایا ہے نماز قائم کرو، 700 جگہ۔ 32 جگہ تو اللہ نے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور متفرق جگہ الگ الگ جو ہے کہ کہیں نماز کا ذکر کہیں زکوٰۃ کا، 700 جگہ نماز کا ذکر، 700 جگہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اس کے باوجود لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تو میرا ان سے یہ اعلان ہے کہ میرے سامنے نہ آئے، سختی سے میرا اعلان ہے، نہ مجھے کبھی فون کریں۔ اور جو میرے مرید ہوں نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کسی اور سے مرید ہو جائیں، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ مرید ہو گئے، اب وہ مجھے کبھی فون نہ کریں، کسی اور سے مرید ہو جاتے ہیں۔ میں 2 چیزوں کی خاص طریقے سے بات کرتا ہوں، ایک حلال روزی، ایک 5 ٹائم کی نماز۔ اس پر زیادہ دھیان دیتا ہوں میں۔ آپ نے سنا ہوگا پیران پیر کا واقعہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ والد نے ایک سیب کی خاطر کتنا بڑا سفر کیا تھا۔ چلو ہم 100% حلال نہیں کھا سکتے تو زیادہ سے زیادہ حلال کھانے کی کوشش کریں، کم سے کم کھلا حرام تو نہ کھاؤ، سود بیاج کا، سٹے جوئے کا، تو کھلا ہوا حرام تو نہ کھاؤ۔ اب ملاوٹ مکسچر تو آج کے زمانے میں ہو ہی رہا ہو تو چلے گا، تھوڑا بہت ہو جائے گا تو اللہ معاف فرمائے گا آج کے دور کے حساب سے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احیا بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس وقت جب میری امت میں بگاڑ ہوگا تو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی اس وقت جب امت میں بگاڑ ہوگا۔ تو یہ اس وقت امت میں بگاڑ ہے کہ آدمی 90% نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کہیں 92%، کہیں 90%، کہیں 80%۔ تو یہ بگاڑ کا وقت ہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، یہ بگاڑ کا وقت ہے۔ اس وقت جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اس سے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ اور سنو، ایک پیغام اور یہ دیتا ہوں،
وہ پیغام یہ ہے کہ ابھی خیال آیا کہ اماموں کی تنخواہ کم سے کم 20,000 ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ میڈیم سائز تو 20,000 ہے، اس سے زیادہ 30,000 ہے۔ ہر امام کی تنخواہ جب 30,000 ہوگی تو امام خوش ہو کر کے، مطمئن ہو کر کے دین اسلام کی خدمت کرے گا۔ تو 30,000 تنخواہ امام کی ہو، کم سے کم 20,000 ہو۔ یہ بدر الہند کے مزار سے ہم پیغام دے رہے ہیں۔ یہ عورتیں حاضری بھر رہی ہیں مزار کے آس پاس، اس لیے ڈسٹرب ہو رہا ہوگا آپ کو۔ تو 20,000 تنخواہ یا 30,000 تنخواہ اماموں کی رکھی جائے۔ وہ مقتدی کیسے ہیں جو 2 لاکھ کمانا چاہتے ہیں، وہ کماتے بھی ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ، لیکن اپنے امام کو 30,000 دینا بھی نہیں چاہتے۔ وہ کس قسم کے مقتدی ہیں، میں اب زبان سے کیا کہوں، مجھے بہت غصہ آتا، مجھے بہت غصہ آتا۔ میرے پاور مل جائے نا تو میں تو ایسے لوگوں کا کیا حشر کروں گا جو سب کچھ ہوتے ہوئے امام کو تنخواہیں دیتے۔ یہ امام اللہ کے گھروں کو آباد کر رہا ہے۔ اس مزار سے آج یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے، یہ میرے خیال ہے جو اللہ کے گھر کو امام آباد کرتا ہے اسے آپ 10,000 دے رہا ہو یا 15,000 دے رہا ہو، اس میں کیا کرے گا مہنگائی کے ساتھ؟ وہ تو اللہ برکت دے دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ برکت دیتا ہے تو کچھ دو ہی مت۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر صبر کا تالا لگا دیا ہے، جیسے چھپکلی کاٹتی نہیں ہے، اسی طرح سے امام کے منہ پر اللہ نے صبر کا تالا لگا دیا ہے، بولتا نہیں ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ ایک اور پیغام، جمعہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں ایک ایسا پیغام امام دے سکتا ہے کہ قوم کا بھلا ہو، انقلاب قوم میں آئے، کچھ سوچ سمجھ کے ایسا پیغام دیا جائے۔